بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، ہم نے اس بارے میں پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی جو پہلی وحی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن آج ہم حضور علیہ السلام پر دوسری وحی کے نزول سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے بچپن میں اور نبوت سے پہلے جو زندگی ہے، جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے اور آپ کے ساتھی رہے ہیں، یا آپ کے وہ فیملی ممبران جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے، ہم ان لوگوں کی زندگی، ان کے حالات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 20 سال تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 18 سال کے تھے تو اس وقت سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی تھی، 18 سال کی عمر سے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد یہ دو انسان مکہ کے اندر تھے جن پر لوگ سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، اور یہ وہ دو عظیم ہستیاں تھیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جاہلیت کے اندر بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال ہے۔ اس وقت سے لے کر اور مکہ کے اندر مکہ والے جو تھے انہوں نے جو دیت کا معاملہ ہے، یہ دیت کے جتنے معاملات تھے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھے۔ اب مکہ میں جس آدمی کی بھی ضمانت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دیتے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے، ان کی ضمانت کو سارے لوگ تسلیم کرتے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور ضمانت دیتا تو کوئی لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے سب سے اولین دوست ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں صہیب بن سنان رومی، صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے ہیں۔ یہ صہیب رومی جو تھے اصل میں تو یہ رومی تھے اور موجودہ جو ایران ہے اس کے قریب کسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ جب رومیوں کی اور ایرانیوں کی آپس میں جنگ ہوئی، اس جنگ میں یہ قیدی کر لیے گئے، اور پھر قیدیوں کو پہلے زمانے میں لوگ بیچ دیا کرتے تھے، تو یہ بکتے بکتے عبداللہ بن جدعان جو مکہ کے ایک تاجر تھا اس نے ان کو خریدا، اور عبداللہ بن جدعان جو تھا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا، اس نے ان کو خریدا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوستی تھی، اور ان کی وجہ سے پھر عبداللہ کے جو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے جدعان، تو اس کی وجہ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ دوست بن گئے صہیب رومی۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقاتیں نبوت سے پہلے بھی جاری رہیں، اور یہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ وید شخص ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار زخمی ہو گئے اور انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ امت جب تک میرے مرنے کے بعد امت جب تک اپنا نیا خلیفہ نہیں بنائے گی اس وقت تک مسجد نبوی کے امام جو ہیں وہ صہیب رومی ہوں گے۔ اس لیے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بچپن سے ہی جاننے والے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آتے ہیں وہ حکیم ابن حزام ہیں۔
یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہلیہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ان کے بھتیجے ہیں، حکیم بن حزام۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 سال بڑے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، گہرے دوست تھے۔ حتیٰ کہ یہ جو حکیم ابن حزام ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، حضور علیہ السلام پر ایمان دیر سے لائے ہیں، لیکن نبوت کے ملنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر ہیں وہ عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور علیہ السلام سے کچھ بڑے بھی تھے، اور حضور علیہ السلام کے خاص دوستوں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، کیونکہ میں تو آپ کا دوست تھا، مجھے تو آپ کی اس شادی کا سارا حال معلوم ہے۔ یہ وہ چوتھے آدمی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں ہیں نبوت سے پہلے۔ اور 5ویں نمبر پر آتے ہیں زمام بن ثعلبہ۔ یہ جو ہیں یہ پیشے کے لحاظ سے طب اور جراحت کے ماہر تھے، یعنی ڈاکٹر تھے، اور حضور علیہ السلام کے بڑے دوست تھے، تعلق ان کے ساتھ بڑا حضور علیہ السلام کا مضبوط تعلق تھا۔ یہ ایک دفعہ مکہ میں آئے تو لوگوں نے شکایت کی کہ بھئی آپ کے جو دوست ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی جنون سا ہو گیا ہے، آپ ان کا کوئی علاج کریں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میرے دوست تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیات ان کو سنائی کہ یہ میرا پیغام ہے جو ان لوگوں تک میں پہنچاتا ہوں۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سنا تو یہ بغیر کسی تردد کے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں، پھپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں حضرت عثمان ابن عفان۔ اس طرح سعد بن ابی وقاص، عمیر بن سعد بن ابی وقاص، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی امیمہ کے بیٹے عبداللہ بن جاش، اسی طرح حضور علیہ السلام کے ایک اور پھپھی زاد بھائی کزن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ یہ وہ چند لوگ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کی زندگی کو پوری طرح جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پھر یہ ایمان بھی لے آئے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی، ہماری زندگی ماں باپ سے پوشیدہ ہو سکتی ہے، عام لوگوں سے پوشیدہ ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی زندگی کی حقیقت کو اس کا دوست سب سے زیادہ جانتا ہے۔ انسان کے کریکٹر کا صحیح واقف وہ اس کا دوست ہوتا ہے جو اس کی نجی زندگی کو بھی جانتا ہے۔ اس کے دوست جو ہیں اس کی نجی زندگی سے واقف ہوتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر رہنے والے ان انسانوں نے حضور علیہ السلام کے کردار، آپ کے اخلاق اور آپ کی عادات کو اتنا اچھا پایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو رفتہ رفتہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ اس بات کے شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ بددیانتی اور دھوکہ نہیں کیا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ سب سے پہلی خاتون اسلام وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دن اپنے دوست حکیم ابن حزام
جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، ان کے پاس بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ تو ان کی لونڈی حکیم ابن حزام کی لونڈی آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اے حکیم ابن حزام، تمہارے چچا زاد بہن کے جو خامد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا ہے، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو وہاں سے فوراً اٹھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا کہ اس طرح حکیم کی لونڈی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کا وہ فرشتہ میرے اوپر آیا ہے اور اس نے مجھ پر اللہ کا یہ پیغام مجھے پڑھ کر سنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنا ہی تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اس دین پر ایمان لایا جو اللہ نے آپ پر اتارنا چاہا۔ اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی دین کی دعوت کو پیش کیا، سب نے شک کیا، سب نے تردد کیا، رکے، سوچا، لیکن واحد آدمی ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، جن کے سامنے جب دین کی دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے نہ سوچا، نہ رکے اور نہ شک کیا۔ یہ واحد آدمی جنہوں نے اس کو فوراً تسلیم کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان لانا، یہ بات ہم پچھلے جمعے پر سمجھ چکے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی پرورش میں تھے، 10 سال کی عمر میں یہ ایمان لے آئے۔ یہ کتنے عظیم آدمی ہیں، ہم تو اپنے 10 سال کے بچوں کو شاید نماز بھی نہیں سکھا سکتے ہیں۔ جب یہ 10 سال کے تھے حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بعد جو پہلا فرض ادا کیا گیا وہ نماز ہے۔ تو جب نماز ادا کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں اور آپ کی جو اہلیہ ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ بھی نماز پڑھتی ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، یہ اللہ نے مجھ پر جو دین اتارا ہے اس دین کا یہ پہلا فرض ہے، لہذا تم کیا کرو، اللہ کو الہ مان لو، لات اور عزیٰ کا انکار کر دو اور اللہ کی بندگی کو اختیار کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ابا سے پوچھوں گا، بعض روایات میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی اس بات کو آپ نے ظاہر نہیں کرنا ہے، اس کو چھپا کے رکھنا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ ایمان قبول کیا اور یہ اعزاز حاصل کیا کہ وہ اسلام میں سب سے کم عمر آدمی ہیں، 10 سال کے اندر عمر میں، بچپن کے اندر ہی اس دین کو قبول کر لیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد چوتھے وہ آدمی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ جب 8 سال کے تھے، ان کی ماں انہیں لے کر ان کے ننہال جا رہی تھی، نانکے لے کے جا رہی تھی، تو راستے کے اندر ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، کچھ دیر آرام کیا، تو ایک قافلے نے ان کے مال پر حملہ کیا، لوٹ لیا اور بچوں کو بھی لوٹ کے لے گئے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی وہ لے گئے، اور انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو طائف کے قریب عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے کے اندر ان کو فروخت کر دیا گیا، اور خریدنے والے تھے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی، وہ خرید کے لائے اور انہوں نے آ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عادات بہت اچھی لگی، یہ بڑے اچھے بچے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ان کو مانگ لیا کہ آپ یہ بچہ مجھے دے دیں، یہ جو غلام آپ کے پاس ہے آپ یہ مجھے دے دیں۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ اس طرح یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ 15 سال کی عمر میں، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے باپ کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا زید
وہ مکہ میں ہے، وہ پوچھتے پوچھاتے مکہ میں پہنچ گئے، حضور علیہ السلام سے ملے اور کہا کہ میں زید کا باپ حارثہ ہوں اور میں نے سنا ہے میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ مجھ سے جتنے پیسے چاہتے ہیں لے لیں، کیونکہ آپ کا غلام ہے، آپ لوگوں نے خریدا ہے، تو میں آپ کو وہ رقم فدیہ دے دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میں زید کو بلا لیتا ہوں اور اگر زید جو تمہارے سامنے بات کرے گا ہم تسلیم کریں گے۔ تو زید رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زید ان لوگوں کو جانتے ہو جی جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، ایک میرا باپ ہے اور ایک میرا چچا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ ان کے باپ سے کہا کہ دیکھو اگر یہ زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کوئی رقم نہیں لوں گا، کوئی فدیہ نہیں لوں گا، تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر یہ زید میرے پاس رہنا چاہے گا تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو میرے ساتھ رہے اور میں اس کو واپس کر دوں۔ انہوں نے کہا، حارثہ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی، انصاف کی بات ہے کہ اگر ہمارے ساتھ آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ پیسے بھی نہیں لیں گے، یہ تو بڑی انصاف کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے پوچھا کہ زید اب تمہیں اختیار ہے، اگر چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، باپ کے ساتھ چلے جاؤ، چچا تمہیں لینے آئے ہیں، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میری زندگی کو بھی تم جانتے ہو، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جو کردار، جو اخلاق اور جو صفات اور جو رویہ آپ میرے ساتھ اختیار کرتے ہیں اس جیسا رویہ دنیا میں کسی اور انسان کرے، باپ کا بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے نوکر بھی ہیں، ہمارے ملازم بھی ہیں، ہمارے خدمت گزار بھی ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو کیا خیال ہے؟ وہ ہماری غیب میں کیا تعریف کرتے ہیں؟ کتنے باس ایسے ہیں جن کے غلام ان کی تعریف ان کی غیر موجودگی میں کیا کرتے ہیں؟ کتنے چودھری ایسے ہیں، کتنے ملک ایسے ہیں، کتنے سردار ایسے ہیں جن کے غلام ان کی غیر موجودگی میں پتہ نہیں انہیں کیا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں لیا ہے ان کو، باپ لینے آیا ہے، چچا لینے آیا ہے، اور زید بن حارثہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اسی وقت حضور علیہ السلام نے ان کو لیا اور بیت اللہ میں آ کر اعلان کیا کہ آج زید جو ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ اسی لیے ان کو تاریخ کے اندر زید بن محمد کہا جاتا ہے۔ پھر بعد میں ان کی بڑی تفصیل آتی ہے سورہ احزاب کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپنی پھپھی ذات بہن زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور پھر وہ نکاح زیادہ دیر نہ چل سکا اور طلاق ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی جو متعلقہ عورت ہے، طلاق شدہ عورت، ان سے نکاح کریں۔ اس پر حضور علیہ السلام تھوڑا جھجک بھی محسوس کی، لوگ کیا کہیں گے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے آپ اس کی بیوی سے نکاح کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ رسموں کو ہی تو ختم کرنا ہے، یہ دین آیا ہی اس لیے ہے، حضور علیہ السلام آئے ہی اس لیے ہیں کہ رسموں کی دنیا سے نکلنا ہے، شریعت کی دنیا میں آنا ہے۔ ہم آج رسموں کے اندر بٹ گئے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی ہے، آج رسم توڑنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم اپنی شادیوں کے اندر رسم نہیں توڑ سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے۔ لیکن وہاں تو اللہ کا حکم ہے نا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے بھیجا ہی اسی لیے ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بعد میں نکاح حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اسی لیے حضرت زینب بنت جہش جو آپ کی پھپھی ذات بہن کزن تھی، وہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے تو اس بات پر بڑا فخر ہے کہ لوگوں کا نکاح دنیا پر ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ نے خود کیا ہے۔ یہ وہ نکاح تھا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا، اس لیے وہ فخر سے کہا کرتے تھے کہ میرا نکاح تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو یہ وہ عظیم آدمی ہے۔ چوتھے نمبر پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ وہ چوتھے آدمی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی رسالت کو قبول کیا۔ پچھلے جمعے پر ہم نے یہ پڑھا کہ حضور علیہ السلام نے پر جو پہلی وحی آئی اس کے بعد کچھ عرصہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جو دوسری وحی حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی دوران میں چل رہا تھا، اچانک میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان کے اوپر بیٹھا، کرسی رکھی ہوئی ہے اس نے اور وہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہے، معلق ہے، اور مجھے اس نے کہا کہ السلام علیکم، اور فوراً کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے کمبل کے اندر اوڑھ دو، مجھے کمبل دو۔ انہوں نے کمبل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر لیٹ گئے، اور یہ پہلی سورہ مدثر کی چند آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، یہ اب اوڑھ کے سونے کا وقت نہیں ہے، اب سونا نہیں ہے، لیٹنا نہیں ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور ان انسانوں کو ڈرائیں۔ میرے نبی، آپ کے نبی اس دنیا میں کیوں آئے؟ ہمیں اللہ سے ڈرانے کے لیے آئے۔ اور عملاً حضور علیہ السلام، میں نے گزارش کی تھی کہ پہلی وحی کے بعد عملاً جو فرض حضور علیہ السلام پر کیا گیا وہ نماز تھی۔ پہلا کام جو فرض تھا اور پہلی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھی، اور اس کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پہلی نماز پڑھی۔ اور پہلا عملاً جو حضور علیہ السلام کے ذمہ وحی کے بعد جو کام لگایا گیا اور جو ڈیوٹی لگائی گئی اور جو ذمہ داری لگائی گئی اور جو آپ کا منصب رسالت تھا، اس کو ادا کرنے کے لیے جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا وہ کیا تھا؟ پہلا ڈیوٹی کیا تھی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ پہلا کام تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان، کہ ان انسانوں کو بتا دیں کہ اس دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اسی لیے یہ جو اللہ اکبر کا جملہ ہے یہ مسلمانوں کی زندگی کے عمل میں سب سے زیادہ شامل ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کس سے اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور نماز کے اندر جو سب سے زیادہ جملہ دہرایا جاتا ہے وہ یہی ہے، اللہ اکبر۔ اذان ہوتی ہے، اذان کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، بار بار یہ جملہ آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک مؤذن کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ اعلان کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمان جب جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کو یہ حکم ہے، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں نعرہ تکبیر جو ہے جس پر لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہی حضور علیہ السلام کی وحی اور دعوت کا پہلا نقطہ تھا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ انسانوں نے اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنی کم عقلی کی بنیاد پر، اپنے دنیاوی مفادات کی بنیاد پر جن کو بڑا بنا رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کریں کہ تمہاری بڑائی ختم ہو گئی ہے اور اللہ کی بڑائی ہے۔ اس لیے بندہ مسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اپنے زبان سے، اپنے عمل سے اس بات کا اقرار کریں اور اس بات کا اعلان کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ ایمان مضبوط ہو جائے تو یہ دنیا میں ہم نے جن کو بڑا بنایا ہوا ہے اور جن کے سامنے ہم اپنی خودداری کو بھی بیچ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں، اسی لیے تو کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو پہلا پیغام بھی یہی دیا گیا ہے، بالاتفاق امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی دوسری وہ یہی تھی، اور جو پہلا کام ذمہ لگا وہ یہی تھا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، جو شریعت لائے اور جو تعلیمات لائے، ان میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں، اللہ کو سب سے بڑا سمجھیں اور اللہ کی بڑائی کا ہی نعرہ لگاتے رہیں۔ مسلمانوں کا یہی نعرہ ہے، یہی مسلمانوں کی طاقت ہے کہ وہ اللہ اکبر کہیں، ہر معاملے میں کہیں، اللہ کو بڑا بنائیں، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کریں۔ زمین، آسمان،
اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ملک ہیں، علاقے ہیں، گھر ہیں، ان پر اللہ ہی کی کبریائی کا ڈنکا ہو، اللہ ہی کی کبریائی کا اعلان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔